چینل بات کرتا ہے اٹھا کے منہ بشاہوں سے، جہاں کو باخبر کرتا ہے یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دنیا بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تفصیلات پہ جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کا ایک پرائم ٹائم شائع ہو چکا ہے، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جن احباب نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں ضرور اور دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ سابق وزیر اور سماجوادی پارٹی کے قد آور لیڈر اعظم خان کی اسمبلی کی رکنیت ختم کرتے ہوئے رامپور سیٹ خالی کیے جانے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں اسپیکر ستیش مہانا نے حکم جاری کر دیے۔ عدالت کے حکم کے بعد فیصلہ کرتے اسمبلی سیکریٹریٹ نے سیٹ خالی اعلان کر کے الیکشن کمیشن کو جانکاری بھیج دی۔ رامپور کی ایم پی ایم ایل اے کورٹ نے 2019 کے ہیٹ اسپیچ معاملے میں ایس پی کے ممبر اسمبلی اعظم خان کو قصوروار قرار دیتے ہوئے 3 سال کی سزا سنائی، ساتھ ہی 25,000 روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ نازیدہ انڈمان اور نکوبار میں یونین ٹیریٹری کے معطل شدہ سابق چیف سیکریٹری جتیندر نارائن کے لیے مزید پریشانی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک اور خاتون نے ان کے خلاف کام کی جگہ پر جنسی ہراسانی کے خلاف وشاکا رہنما خطوط کے تحت شکایت درج کروا دیا ہے۔ نارائن کا نام اس وقت سرخیوں میں آیا جب ایک 21 سالہ لڑکی نے ان پر اور لیبر کمشنر RL رشی پر گینگ ریپ اور جنسی زیادتی کا الزام لگایا تھا۔ ناظرین دلی ایئرپورٹ پر جمعہ کی رات ایک بڑا حادثہ ہوتے ہوئے رہ گیا۔ دراصل انڈیگو کی اڑان 6E2131 جو دلی سے بنگلور آتی ہے، اس جہاز میں مشتبہ چنگاری دکھائی دی۔ اس کے بعد اس کی ایمرجنسی لینڈنگ کرائی گئی۔ شروعاتی جانکاری کے مطابق جہاز میں سبھی مسافر محفوظ رہے۔ ان کی دوسری جہاز میں جانے کا انتظام کر دیا گیا۔ حادثے کے بعد شہری ہوابازی کی وزارت نے DGCA عہدیدار کو اس معاملے کی جانچ احکامات دیے گئے ہیں۔ WHO کی گلوبل ٹی بی رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں 2021 میں مجموعی طور پر 21.4 لاکھ ٹی بی کے کیسز کی نشاندہی کی گئی تھی، جو 2020 کے مقابلے میں 18% زیادہ ہے۔ ملک بھر میں 22 کروڑ سے زیادہ لوگوں نے اس بیماری کی جانچ کرائی۔ مرکزی وزارت صحت نے کہا کہ پردھان منتری ٹی بی مکت بھارت مہم کے تحت حکومت کی پہل کے تحت 40,000 سے زیادہ افراد پر اس وقت محنت کی جا رہی ہے۔ عالمی صحت کی تنظیم 27 اکتوبر کو رپورٹ جاری کر چکی ہے۔ اس میں پایا گیا کہ دنیا بھر میں ٹی بی کی انسداد، علاج اور بیماری پر کووڈ-19 وبا کا اثر دیکھنے کو ملا ہے۔ ناظرین گرامی ادھر خبر آ رہی ہے کہ مسجد ہدیٰ، سیکنڈ مین روڈ، والمیکی نگر، آزاد نگر، میسور روڈ، بنگلور میں ہر سال کی طرح امسال بھی نوجوانان نے محلہ کی جانب سے جلسے سیرت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں حضرت مولانا طلحہ نقشبندی صاحب نے شرکت کرتے ہوئے بحیثیت مہمان خصوصی اپنا خطاب کیا۔ مولانا نے کہا کہ تم اللہ سے محبت کرو گی تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، اور یاد رکھو اللہ ہی کی محبت کام آئے گی۔ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ اے نبی آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اللہ تم سے محبت کرے تو تمہیں چاہے کہ تم نبی کی اتباع کرو تاکہ اللہ تم سے محبت کرنے لگے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کا مدار اتباع رسول کو بنایا۔ ان خیالات کا اظہار مفسر قرآن مولانا سید محمد طلحہ قاسمی نقشبندی نے اپنے خطاب کے دوران کیا، اور اپنے بیان میں انہوں نے مختلف موضوعات پر روشنی ڈالی۔ ناظرین کرام میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس اجلاس کی نظامت کے فرائض مفتی مصدق احمد قاسمی امام و خطیب نے انجام دیے۔ مولانا محمد عارف اللہ مظاہری امام مسجد لوابین نوترک پیٹ بنگلور نے جلسے کی صدارت کی۔ قاری نثار احمد رشادی امام مسجد معمور پادرائن پورہ نے تلاوت قرآن پاک سے اس نورانی جلسے کا آغاز کیا تھا۔ آج ہمارے اس آزاد نگر والمیکی نگر علاقے میں سیرت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جو جلسہ منعقد کیا گیا، یہ ہمارے اس محلے کے سیکنڈ مین روڈ کے نوجوان ہیں، جن کا تعلق انصار محلہ جو ہمارے پڑوس کا محلہ ہے۔ کئی سالوں سے ہر سال سیرت کے اجلاس منعقد کرتے آ رہے ہیں، مختلف علماء اکرام کو مدعو کرتے آ رہے ہیں۔ سیرت کے ذریعے سے بس یہی ہماری مہم، سیرت سے یہی مقصد ہے تاکہ امت مسلمہ کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عظمت اور محبت ہے، وہ عظمت اور محبت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے بن جائیں۔ اور ایسے اکابر جیسے آج اس کے اجلاس کے مقرر خصوصی شیخ طریقت سید محمد طلحہ صاحب نقشبندی دامت برکات عالیہ، جو پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکات عالیہ کے خلیفہ مجاز ہیں، ایسے اکابر کو مدعو کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ایسے اکابر بزرگان دین کے قدم ہمارے اس محلے میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی جانب سے خیر کے اور ان کے آمد کے ذریعے سے برکت کے فیصلے ہوں گے۔
یہ جو میرے ارد گرد جو کھڑے ہوئے ہیں یہی سارے آج کے منتظمین ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ میں پولیس محکمے کا، جنہوں نے ہمیں آج اس اجلاس کو منعقد کرنے کے لیے اجازت دی ہے، مختصر وقت میں بھی انہوں نے ہماری فکر کو سمجھتے ہوئے بہت جلد پرمیشن دی، میں پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈی سی پی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اسی طرح حکومت جو آج ہمیں یہ سیرت کا اجلاس کرنے کا موقع دیا ہے، میں حکومت کو بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ دہلی خاتون کمیشن نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا ہے جس میں مطالبہ کیا ہے کہ بلقیس بانو کے سبھی زانیوں اور رام رحیم کو دوبارہ جیل بھیجا جائے۔ یہ خط دہلی خاتون کمیشن کی سربراہ سواتی مالیوال نے لکھا ہے اور بلقیس بانو کی زانیوں کی سزا میں چھوٹ دیے جانے کے ساتھ ساتھ رام رحیم کو پیرول ملنے پر شدید ناراضگی کا اظہار بھی کیا ہے۔ 29 اکتوبر کو سواتی مالیوال نے اس خط کی کاپی اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر پوسٹ کی۔ ناظرین گرامی، اتر پردیش کی یوگی حکومت روزگار کے محاذ پر بری طرح ناکام دکھائی دے رہی ہے۔ اس معاملے میں بی جے پی رکن پارلیمنٹ ورن گاندھی نے ایک ٹویٹ کیا ہے جو ریاست کی یوگی حکومت پر شدید حملہ کیا ہے۔ ضروری ایشوز پر بلا جھجک اور بلا خوف آواز اٹھانے والے ورن گاندھی نے بے روزگاری کے معاملے پر کیے گئے تازہ ٹویٹ میں لکھا ہے کہ 4 سال سے اتر پردیش پولیس کی بھرتی کا انتظار کر رہے ہیں۔ لاکھوں طالب علم اوور ایج یعنی زیادہ عمر ہو چکے، نہ بھرتی ملی نہ کوئی امید۔ نوجوان سوشل میڈیا پر لگاتار اپنے آواز اٹھا رہے ہیں لیکن کوئی سماعت نہیں ہو رہی۔ یہی طالب علم جب سڑک پر آئیں گے تو تب ان پر شرپسند ہونے کا الزام لگے گا۔ کیا یہ ناانصافی نہیں ہے؟ ناظرین، گجرات اسمبلی انتخابات کے لیے تاریخوں کا اعلان کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ اس درمیان بی جے پی نے انتخاب میں اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے مقصد سے ایک بڑی پیش قدمی کی ہے۔ گجرات کابینہ کی آج ہوئی میٹنگ کے بعد ریاست کے وزیر داخلہ ہرش سانگوی نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ سے ترغیب لیتے ہوئے وزیر اعظم بھوپندر پٹیل نے کابینہ میٹنگ میں تاریخی فیصلہ کیا۔ ریاست میں اب یکساں سول کوڈ کو نافذ کرنے کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے گی۔ ناظرین، فضائی آلودگی کی وجہ سے دہلی والوں کا دم گھٹ رہا ہے۔ مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے اعداد و شمار کے مطابق آج دارالحکومت کے کئی علاقوں میں ہوا کے معیار کا انڈیکس 400 سے زیادہ تجاوز کر گیا ہے، جو شدید زمرے میں آتا ہے۔ دہلی میں سب سے زیادہ 456 AQ1 آنند وہار میں ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، عام آدمی پارٹی نے کہا کہ جس طرح سے دہلی کے لیفٹیننٹ گورنر نے سکسینہ نے خطوط کے ذریعے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی توہین کی ہے، اس سے لیفٹیننٹ گورنر کے دفتر کا وقار مجروح ہو رہا ہے۔ عام آدمی پارٹی کے ترجمان اور MLA سوربھ بھاردواج نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ دہلی میں عام آدمی پارٹی کی حکومت بننے کے بعد سے حکومت کی طرف سے سینکڑوں گھاٹوں پر چھٹ پروگرام بڑے پیمانے پر منعقد کیا جاتا ہے، لیکن لیفٹیننٹ گورنر اس بات کے لیے خط لکھ رہے ہیں، وہ خط وزیر اعلیٰ تک پہنچنے سے پہلے میڈیا کو دے دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دہلی میں گزشتہ کچھ مہینوں سے CNG کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کو دیکھتے ہوئے دہلی کی کیجریوال حکومت نے جمعہ کے روز آٹو رکشہ اور ٹیکسیوں کے لیے نظر ثانی شدہ کرایوں کو منظوری دے دی ہے۔ دہلی حکومت کا یہ فیصلہ آٹو رکشہ اور ٹیکسی پر سفر کرنے والوں کے لیے زوردار جھٹکا ہے، حالانکہ آٹو اور ٹیکسی ڈرائیور کے لیے راحت بھری خبر ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ کیلاش گہلوت نے اس تعلق سے کہا کہ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی قیادت میں دہلی حکومت آٹو اور ٹیکسی ڈرائیوروں کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے ہمیشہ پابند عہد رہی ہے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پاکستان تحریک انصاف PTI کے چیئرمین عمران خان کو NA 45 کرم میں بار بار ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی کرنے پر 1 نومبر کو طلب کر لیا ہے۔ ان کے علاوہ خیبر پختونخوا کے ایک وزیر کو بھی نوٹس جاری کیا گیا، انہیں ابھی 1 نومبر کو پیش ہونے کی دعوت دی گئی ہے۔ ناظرین، 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزرنے کے بعد روس کے وزیر دفاع سرگئی شوئیگو نے گزشتہ روز اعلان کیا ہے کہ ریزرو فوجیوں کی عارضی بھرتیاں مکمل ہو گئی ہیں۔ 21 ستمبر کو شروع ہونے والے عارضی بھرتیوں کے عمل کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا۔ روسی وزیر نے صدر ولادیمیر پوتن کے ساتھ ایک ملاقات میں بتایا کہ جزوی بھرتی کے ایک حصے کے طور پر ایگزیکٹو حکام کے 1300 ملازمین کو فورسز میں بلایا گیا تھا۔ سرگئی شوئیگو نے کہا کہ عارضی اور جزوی طور پر فوج میں بھرتی کیے جانے والے افراد کی زیادہ سے زیادہ عمر 35 سال رکھی گئی ہے۔ ناظرین، ادھر 4 خواتین اور 13 بچوں کو ہفتے کے روز آسٹریلیا واپس بھیج دیا گیا، جو دولت اسلامیہ کے زوال کے بعد کئی سالوں سے شامی حراستی کیمپوں میں مقیم تھے۔ تقریباً 20 آسٹریلوی خواتین 40 بچوں کو واپس لانے کے لیے منصوبہ بند مشنوں کی سیریز میں یہ پہلا قدم تھا، جو کہ IS کے جنگجوؤں کی بیویوں، بیٹے اور بیٹیوں کو بدنام زمانہ الہول اور روز کیمپوں سے واپس لایا گیا ہے۔ ناظرین، 29 اکتوبر یوم جمہوریہ منایا گیا ترکی میں، اور قیام جمہوریہ ترکیہ کی 99ویں سالگرہ ملک بھر میں بڑے جوش و ولولے سے منائی گئی۔ صدر رجب طیب اردوغان کی زیر قیادت حکام نے دارالحکومت انقرہ میں جمہوریہ ترکی کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری بھی دی ہے۔ ناظرین، وزارت قومی دفاع نے جمہوریہ ترکیہ کی 99ویں سالگرہ کی خصوصی ویڈیو کلپ کے ساتھ مبارکبادی پیش کی گئی ہے۔ وزارت قومی دفاع کی ویڈیو کلپ کو وزارت کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی شیئر کیا گیا ہے۔ ناظرین گرامی، انڈونیشیا کے بعد طبی سیرپ میں زرعی مادوں کے باعث گردوں کو پہنچنے والے نقصان کی بنا پر امسال ہلاک ہونے والے بچوں کی تعداد 157 تک جا پہنچی ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان سیاح المنصور نے بتایا کہ 27 شہروں میں 269 افراد کی گردوں کو نقصان پہنچنے کا تعین ہوا، اور سال نو کے آغاز سے اب تک 157 بچے موت کے منہ میں جا چکے ہیں۔
منصور نے بتایا کہ 73 افراد زیر علاج ہیں، 39 صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ناظرین، گزشتہ روز ایران کے جنوب مشرقی شہر زہدان میں احتجاجی مظاہروں کے دوران 2 افراد ہلاک ہوئے۔ ایران کی سرکاری ایجنسی ایرنا کی خبر کے مطابق صوبے سیستان اور بلوچستان کے شہر زہدان میں نماز جمعہ کے بعد مظاہرے کیے گئے۔ بتایا گیا کہ جب مظاہرے پرامن طور پر ختم ہوئے تو ایک نقاب پوش گروپ تجہید اسکوائر میں جمع ہوا اور حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ انہوں نے ٹائر جلاتے ہوئے راستوں کو بند کر دیا اور سڑکوں پر پارک شدہ گاڑیوں کو نقصان پہنچایا ہے۔ ناظرین، میں آج کی خاص بات میں اتنا، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی بات۔